آج ماہ رمضان کی وہ بابرکت چاند رات مقدس گھڑیاں جن کا پورا سال بے صبری سے انتظار کیا۔ آج آسمان پر نظر آنے والا یہ چاند صرف ایک چاند نہیں، یہ رحمت کی دستک ہے، یہ آنے والے رمضان مبارک کی خوشخبری ہے، یہ قبولیت دعا کی نوید ہے۔ یاد رکھیں، آج کی اس مبارک رات میں اگر آپ نے یہ 3 کام اخلاص دل کے ساتھ کر لیے تو برسوں سے بند پڑی تقدیر کا تالا کھل سکتا ہے، قسمت کی سوئی ہوئی لکیریں جاگ سکتی ہیں، اور جو حاجت آپ کو ناممکن لگتی تھی وہ رب کے حکم سے ممکن ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان کا مبارک چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر جلوہ گر ہو چکا ہے، وہ چاند جس کا انتظار مومن کا دل پورا سال تڑپ تڑپ کر کرتا ہے، وہ چاند جو صرف مہینے کی تبدیلی کا اعلان نہیں بلکہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے دروازے کھلنے کی خوشخبری لے کر آتا ہے، وہ چاند جسے دیکھتے ہی آسمانوں پر فیصلے بدلنے لگتے ہیں اور زمین پر بسنے والوں کے نصیب جاگنے لگتے ہیں۔ اور آج جس گھر میں اس مبارک چاند کو دیکھ کر یہ 3 کام کر لیے جائیں گے، اس گھر کے در و دیوار سے غربت کی سیاہی مٹنا شروع ہو جائے گی، تنگ دستی اپنا سامان سمیٹ لے گی، بے برکتی رخصت ہو جائے گی اور خوشحالی اس آنگن کا راستہ پوچھنے لگے گی۔ آج جس گھر میں یہ 3 اعمال کر لیے جائیں گے، اس گھر کا بچہ بچہ آنے والے دنوں میں ایسی کشادگی دیکھے گا کہ خود حیران رہ جائے گا۔ خدا را اس موقع کو ہرگز ضائع مت کرنا، کیونکہ رمضان کا چاند سال میں صرف ایک بار طلوع ہوتا ہے، اور جب طلوع ہوتا ہے تو اپنے ساتھ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھو اور اے شر کے چاہنے والوں رک جاؤ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی پہلی رات ہی مغفرت کی رات ہوتی ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا اجر 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں لیلۃ القدر جیسی رات رکھی گئی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور آج اسی رمضان کے چاند کی پہلی گھڑیوں میں اگر کوئی بندہ یہ 3 کام اخلاص کے ساتھ کر لے تو برسوں سے بند پڑی تقدیر کا دروازہ کھل جاتا ہے، جو دعائیں بار بار رد ہوتی محسوس ہو رہی تھیں وہ قبولیت کا راستہ پا سکتی ہیں، جو کام بنتے بنتے رک جاتے تھے وہ مکمل ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، اگر کسی کے گھر میں فاقوں کی نوبت آتی ہے، اگر کسی کی عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے، اگر کسی کا کاروبار خسارے میں جا رہا ہے، اگر کسی کے نصیب کی کشتی کنارے لگنے سے پہلے ڈول جاتی ہے، تو آج رمضان کی اس پہلی رات کو دنیا کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام ضرور کر لینا، کیونکہ آج کی رات رحمت برس رہی ہے، آج کی رات رزق تقسیم ہو رہا ہے، آج کی رات رب کریم اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ کون ہے جو سچے دل سے اس کے سامنے جھکتا ہے، کون ہے جو آنسوں کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، کون ہے جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے چند لمحے نکالتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو آج رب کو منا لیتا ہے وہ پورے رمضان کی برکتیں سمیٹ لیتا ہے، جو آج کی رات کو پا کر بھی غفلت میں رہے وہ واقعی محروم رہ جاتا ہے۔ یہ 3 اعمال چھوٹے ضرور ہیں مگر اثر میں پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی ہیں، یہ چند منٹ کا وظیفہ ہے مگر اس کے نتیجے میں پورا سال بدل سکتا ہے۔ ویڈیو کو ہرگز سکپ نہ کرنا، کیونکہ اگر ایک بات بھی رہ گئی تو بعد میں افسوس ہو سکتا ہے۔ یہ رات بار بار نہیں آتی، یہ مہینہ بار بار نہیں ملتا۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور آج قبروں میں سو رہے ہیں، اور تمہیں زندگی دی گئی ہے تاکہ تم اس رمضان کو پا سکو، تو اس نعمت کی قدر کرو۔ اگر کبھی تم پر مشکل وقت آیا، اگر آزمائشوں نے گھیر لیا، اگر دعائیں اثر نہ کر رہی ہوں، تو سمجھ لو کہیں نہ کہیں رب کی پکڑ ہے، اور آج وہی رب معافی کا دروازہ کھول کر کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ، میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ آج رب اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے عطا کر رہا ہے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کی فکر، اگر کسی کا کام ہر بار آخری لمحے میں رک جاتا ہے، اگر کامیابی ہاتھ آ کر پھسل جاتی ہے، تو آج رمضان کے چاند کی اس مقدس گھڑی میں یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کر لو۔ میرے رب نے چاہا تو حالات بدل جائیں گے، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، عزت، رزق اور کامیابی تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی، کیونکہ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ دلوں کی اصلاح کا مہینہ ہے، نصیبوں کے سنورنے کا مہینہ ہے، ٹوٹے رشتوں کے جڑنے کا مہینہ ہے، روٹھے رب کو منانے کا مہینہ ہے۔ آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے، آج نہ جھکو گے تو کب جھکو گے، آج نہ رو گے تو کب رو گے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک آنسو سمندر بن جاتا ہے اور ایک دعا عرش تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے اپنے قیمتی وقت میں سے چند منٹ نکالو، دل کو حاضر کرو، نیت کو خالص کرو اور رمضان کے اس مبارک چاند کو گواہ بنا کر یہ 3 کام کر لو۔ یقین رکھو تمہارا وقت ضائع نہیں جائے گا، یہ رات تمہارے لیے خوشیوں کا آغاز بن سکتی ہے، یہ مہینہ تمہارے لیے تقدیر کی نئی تحریر لکھ سکتا ہے، اور آنے والے دنوں میں تم خود گواہی دو گے کہ واقعی رمضان کا چاند رحمت لے کر آیا تھا
اور اس کی پہلی رات نے میری زندگی بدل دی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہوں، انڈیا سے ہوں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان یا دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں رمضان کا چاند نظر آ جائے تو بس یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ لیں، پھر پورا سال کسی اور وظیفے کی حاجت نہیں رہے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رب کریم سے مانگتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، مگر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مگر آج رمضان کی پہلی رات خود رحمت کی صدائیں دے رہی ہیں۔ آج کی رات خزانے بانٹنے کی رات ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی، تو آج مغرب کے بعد وہ گھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں، جب رب کریم اپنے بندوں پر خاص نظر رحمت فرماتا ہے، پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا۔ اور جب بندہ سچے دل سے اپنی حاجت پیش کرتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس رات ختم ہونے سے پہلے اس کی دعا کو قبولیت کا پروانہ لکھ دو، اس کی مشکل آسان کر دو، اس کے راستے کی رکاوٹیں ہٹا دو۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر اختیار ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھا دیتا اور کہتا آج کی رات یہ عمل ہرگز نہ چھوڑنا، آج کی پوری رات آپ کے پاس ہے۔ اگر کسی مجبوری سے رات میں نہ پڑھ سکے تو دن میں پڑھ لے، جب چاہیں جس وقت چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنا ہے اور ایک بار کی سچی توبہ زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ مسجد میں پڑھنا چاہیں تو مسجد میں، گھر کے کسی خاموش کونے میں بیٹھ کر پڑھنا چاہیں تو وہاں پڑھ لے۔ مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، ہر ایک کے لیے اس وظیفے کی اجازت عام ہے۔ مگر یاد رکھیے گا، آج رب سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ رمضان مانگنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ہر رات بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔ آج اگر آپ لاکھوں کروڑوں اربوں بھی مانگ لیں تو رب کی شان میں کمی نہیں آتی، وہ تو عطا کرنے والا ہے۔ رمضان کے چاند کی عظمت یہی ہے کہ یہ مغفرت کا اعلان لے کر آتا ہے۔ اگر آپ اس رات کو اپنی کامیابی کی رات بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہو، ہاتھ اٹھا کر آنسو بہا کر رب سے معافی مانگے، کیونکہ رمضان کا اصل مقصد ہی بخشش ہے۔ رب کتنا رحمان اور کتنا رحیم ہے، وہ معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کبھی شب معراج عطا فرماتا ہے، کبھی شب برات، کبھی شب قدر، اور اب رمضان کا پورا مہینہ عطا فرما دیا ہے تاکہ بندہ پلٹ آئے۔ ان مبارک راتوں میں اللہ مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دیتا ہے اور فرماتا ہے تو مانگ، جتنا مانگے گا میں عطا کروں گا۔ خدا را آج اس موقع کو ضائع نہ کرے۔ رب اپنے محبوب کی امت سے ایسی محبت فرماتا ہے کہ بار بار مواقع دیتا ہے کہ اے میرے بندو توبہ کر لو۔ پچھلے سال جو لوگ ہمارے درمیان تھے آج قبروں میں جا چکے ہیں، وہ بھی یہی سوچتے تھے ابھی وقت ہے، مگر جب موت آئی تو ایک لمحے کی مہلت نہ ملی۔ آج آپ زندہ ہیں، آج آپ کے پاس یہ رات ہے، آج سچی توبہ کر لے۔ اس رات کی عظمت جتنی بیان کی جائے کم ہے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ رمضان کی اس پہلی رات کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ فیصلے ہو رہے ہیں، تقدیریں لکھی جا رہی ہیں، اور جو آج جھک گیا، جو آج رو پڑا، جو آج مانگ بیٹھا، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اب اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دل سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ اسی طرح کے روح پرور وظائف اور اعمال آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں گے، تاکہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں آپ کسی خیر اور برکت سے محروم نہ رہیں۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج ماہ رمضان کا بابرکت چاند دیکھنے کے بعد آپ کے پاس پوری رات بھی ہے اور اگلا پورا دن بھی، جب بھی آپ کو وقت ملے، جس جگہ آسانی ہو، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلے پر سکون سے بیٹھ کر، یا اگر مجبوری ہو تو چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اور اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے افضل ہے، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ حصول ثواب اور برکت کی نیت سے ایک بار دل کی حاضری کے ساتھ میرے ساتھ بھی پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरन अपने मकसद की नीयत करनी है। जिसे घर चाहिए घर मांग ले, जिसे गाड़ी चाहिए गाड़ी मांग ले, मनपसंद नौकरी, बेहतर रोजगार, अच्छी शादी, औलाद, इज्जत, कामयाबी, जो भी दिल में है आज रब्बे करीम के हुजूर रख दे, क्योंकि आज की ये मुबारक घड़ियाँ ऐसी हैं कि जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, वो आपके मुकद्दर में लिखा जा सकता है। इसलिए खुल कर मांगो, दिल खोल कर मांगो। ये लम्हे बार बार नहीं आते। जिसे ये मौका मिल जाता है वो पूरा साल रहमत और बरकतों में रहता है। अगर कोई कर्जदार है तो कर्ज से निजात मांग ले, अगर रोजगार नहीं मिल रहा तो नौकरी मांग ले, अगर शादी में रुकावट है तो आसानी मांग ले। आज रमज़ान की पहली रात में नसीब लिखे जा रहे हैं, इसलिए जो मांगना है अभी मांग लो। अपने मकसद की नीयत करते साथ ही एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है और फ़ौरन आंखें बंद कर लें। पूरी तवज्जो, ध्यान और खुलूस नीयत के साथ सबसे पहला वजीफ़ा कुरान पाक की एक अजीम आयत का वजीफ़ा है। यह कुरान की सबसे पहली सूरत की पहली आयत है और इसमें रब्बे करीम का शुक्र है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना है, यानी ए मेरे रब तेरा शुक्र है कि तूने मुझे रमज़ान की ये पहली बाबरकत रात अता फरमाई, मुझे बख्शिश और मांगने का मौका दिया। और आज जो सच्चे दिल से मुआफ़ी मांग लेगा, अपने गुनाहों पर नादिम हो जाएगा, वो ऐसा पाक हो जाएगा जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। फिर उसे मांगना नहीं पड़ता, बल्कि नेमतें खुद उसकी तरफ चल कर आती हैं। अब तवज्जो से सुन लें कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 1 बार, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 2 बार, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 3 बार। इस तरह आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और जब जब आपकी ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन निकल रहा हो तो दिल से शुक्र अदा करें। आंखों में आंसू हो, दिल में निदामत हो, लबों पर आजिज़ी हो, रोते हुए तड़पते हुए अपने रब से मांगते जाएं। यकीन करें अल्लाह का शुक्र अदा करना अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। जो बंदा शुक्र करता है अल्लाह उसे और नवाज देता है, और जो नाशुक्री करता है उससे नेमतें वापस ले ली जाती हैं। इसलिए हर हाल में, हर लम्हा, हर सांस के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे, क्योंकि शुक्र ही वो कुंजी है जो बंद दरवाज़ों को खोल देती है। जब आप पहले नंबर पर 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ ले तो अब दूसरे नंबर पर आज का खासुल खास वजीफ़ा पढ़ना है। ये वो वजीफ़ा है जो रमज़ान की इस बाबरकत और कबूलियत वाली रात की अजमत के ऐन मुताबिक है। हर शख्स जानता है कि ये रात मांगने की रात है, बरकतों की रात है, ऐसी रात जिसमें नेकियों का अजर कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। लोग पूरी पूरी रात नवाफिल पढ़ते हैं, तस्बीहात करते हैं, मुख्तलिफ आमाल में मशगूल रहते हैं। मगर अब मैं आपको एक ऐसी सूरत का वजीफ़ा बता रहा हूँ कि जिसे सिर्फ 3 बार पढ़ने से मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। क्योंकि हर शख्स पूरी रात में मुकम्मल कुरान नहीं पढ़ सकता, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम से फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी सूरत न बताऊं जिसे 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान का सवाब मिलेगा। ये सुनकर सहाबा किराम के चेहरे खुशी से खिल उठे। आपने फरमाया, सूरह इखलास को 3 बार पढ़ लिया करो, अल्लाह तुम्हारे नामा अमाल में पूरे कुरान का सवाब लिख देगा। तो सवाब की नीयत से एक बार दिल की हाजिरी के साथ सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब आपने सूरह इखलास को निहायत खूबसूरती, मोहब्बत और तहम्मुल के साथ सिर्फ 3 बार पढ़ना है। और याद रखें, अगर आप किसी ऐसी हाजत के साथ बैठे हैं जो आपको नामुमकिन लगती है, जिसे अकल कहती है कि ये सिर्फ ख्वाब है, तो यकीन जाने रमज़ान की इस मुक़द्दस रात में 3 बार सूरह इखलास पढ़ते हुए मांगने से वो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। जिसे यकीन ना आए वो आज चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ कर देख ले। कामयाबी आपसे सिर्फ एक कदम के फासले पर है। अगर कोई शख्स 1 मिनट भी ना निकाल सके और इस खास वजीफ़े को छोड़ दे तो वो खुद अपनी महरूमी का जिम्मेदार होगा, क्योंकि आज की रात रब्बे करीम अपने बंदों को पुकार रहा है कि मांगो क्या मांगते हो। इसलिए हरगिज़ लापरवाही न करना। जब आप सूरह इखलास पढ़ रहे हों तो इस दौरान किसी से बात ना करें और ना ही कोई आपसे बात करे। पूरी तवज्जो अपने मकसद पर रखें, दिल में अपनी हाजत को रखें, जितना ज़्यादा हो सके मांगते जाएं, क्योंकि इन 3 बार की तिलावत के दौरान जो दुआएं दिल से निकलती हैं, जो ख्वाहिशें आंसुओं के साथ पेश की जाती हैं, वही आपके नसीब और मुकद्दर में लिख दी जाती हैं। सिर्फ 3 बार सूरह इखलास पढ़ने के बाद अब आज का तीसरा और आखिरी काम रह जाता है। ये वो वजीफ़ा है जिसके बगैर पूरा अमल अधूरा है। यही इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। अब आखिर में आपने रब्बे करीम के 2 मुबारक सिफाती नाम पढ़ने हैं, क्योंकि आज हर शख्स रिज़्क चाहता है, हर कोई कुशादगी चाहता है,
زندگی کی دور میں سب کو دولت اور آسانی درکار ہے، مگر رازق صرف اللہ کی ذات ہے۔ کسی اور سے امید لگائی جائے تو ناراضگی ہے۔ اور جب آج کی اس بابرکت رات میں رب کریم خود دینے کے لیے تیار ہے، خود بانٹنے کے لیے تیار ہے، رحمتوں اور برکتوں کی بارش برسانے کو تیار ہے، تو پھر لینے میں تاخیر کیوں؟ اس لیے تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے یا رزاقو یا فتاحو پڑھنا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کے دو عظیم صفاتی نام ہیں، یا رزاقو یعنی اے رزق عطا کرنے والی ذات، اور یا فتاحو یعنی اے بند دروازے کھولنے والے۔ جب رزق کا ایک دروازہ کھلتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے، اور یہاں تو بے شمار دروازے کھلنے کی دعا کی جا رہی ہے۔ اس وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑیں، یہ بے حد مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں، پھر ہاتھ اٹھا کر جو مانگیں گے ملتا چلا جائے گا۔ اب طریقہ سن لیجئے۔ یا رزاقو یا فتاحو ایک بار، یا رزاقو یا فتاحو دو بار، یا رزاقو یا فتاحو تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ 11 بار پڑھتے ہی فوراً اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ ہر انسان اپنے گناہوں کو جانتا ہے، اور یہ رات توبہ کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، تقدیر سنوارنے کی رات ہے۔ توبہ کے بعد آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیں، وہی درود جو شروع میں پڑھا تھا۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر انعام لینے کی باری ہے۔ کسی خاموش کونے میں بیٹھ کر آنکھوں میں آنسو لے کر بچوں کی طرح ضد کر کے مانگیں، کیونکہ رب کو مانگنے والے کی عاجزی اور آنسو بہت پسند ہیں۔ آج جو بھی مانگیں گے رب آپ کے مقدر کا ستارہ ایسا چمکا سکتا ہے کہ پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ یہ عمل ہر مرد اور عورت کے لیے عام ہے، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر اسے چھوڑنا نہیں۔ پوری رات اور اگلا دن آپ کے پاس ہے، جب چاہیں پڑھ لیں۔ جو الفاظ آپ کی زبان سے نکلیں گے وہ آپ کے حق میں لکھے جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔